بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے کلہاڑی میری طرف اچھال دی۔ میں نے کلہاڑی کو کیچ کر لیا اور حیرت سے کہا، اس سے میں کلاشنکوف کا مقابلہ کروں گا؟ نہیں، مقابلہ تو تم صرف اپنے حوصلے اور مردانگی سے کرو گے۔ یہ تو میں تمہیں صرف دل کی تسلی کے لیے دے رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم حوصلے مردانگی یا اس کلہاڑی سے اتنے بہت سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کے پاس کلاشنکوفیں بھی ہیں، اور دلبر خان کی حمایت بھی، سائیں مراد کی تھپکیاں بھی ہیں، اور روپے پیسے کی طاقت بھی۔ یہ سب اس علاقے کے حاکم ہیں۔ ان کے اشارے پر یہاں سب کچھ ہوتا ہے اور برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ کلہاڑی لے کر ان کے سامنے جاؤ گے تو 1 منٹ میں مارے جاؤ گے، اور مجھے تمہاری موت کا دکھ بھی بہت ہوگا۔ اس نے ایک طویل سانس لی جو شاید اس کے دل کی گہرائیوں کو چیرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس احساس سے نہ جانے کیوں مجھے اپنے رگوں پہ میں لطیف سی سنسنی محسوس ہوئی کہ اسے میری موت کا بہت دکھ ہوگا۔ حالانکہ جب انسان مر ہی گیا تو کسی کو دکھ ہو یا خوشی، مرنے والے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے باوجود اس دنیا میں ان گنت لوگ کسی کو خوش یا افسردہ کرنے کے لیے جانیں دیتے آئے ہیں۔ وہ گویا اپنے حوصلے کو مجتمع کرتے ہوئے ایک لمحے کے توقف سے بولی، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تم سینہ تان کر ان کے سامنے جاؤ اور بے شک مارے جاؤ۔ عزت کی خاطر جان دینے میں بھی ایک شان ہوتی ہے۔ تم یا تو بابا کی حمایت اور مدد کرنے کی کوشش ہی نہ کرتے، بس اپنے کام سے کام رکھتے۔ یہاں تو یہ تماشے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب تم نے ان کی مدد کی کوشش کی ہے تو اسے انجام تک پہنچاؤ۔ خواہ انجام یہی ہو کہ میں مارا جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، خواہ انجام یہی ہو، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہارے سوگ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، اور روز شام کو ننگے پیر تمہاری قبر پر دیا جلانے آیا کروں گی۔ میں جب تک زندہ رہی اپنی ہر رات تمہاری قبر پر گزارا کروں گی۔ مجھے نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ وہ سندھی میں بات کر رہی تھی اور میں ٹوٹی پھوٹی سندھی میں جواب دے رہا تھا، لیکن اس کی بات پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا۔ شاید وہ آسان اردو کا یہ شعر سمجھ بھی لیتی، مگر وہ شعر سنانے کا تو کیا، نثر میں بھی اتنی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا جتنی ہم کر رہے تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ یہ سب باتیں بہت تیزی اور بہت اختصار سے ہوئی تھیں۔ شعر بھی صرف میرے ذہن میں ہی گونج کر رہ گیا۔ کون آئے گا ننگے پیروں شمع جلا کر شام ڈلے، پریم محبت کی منزل کے بڑے بھیانک رستے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گی؟ اسے رہنے دو، یہ بتاؤ دینو تمہارا بابا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرا باپ نہیں، لیکن میرے لیے باپ سے بڑھ کر ہے۔ اس نے مجھے پالا ہے اور بہت عزت سے پالا ہے، ورنہ شاید میں بہت چھوٹی عمر میں مر گئی ہوتی، اور اگر زندہ بھی بچتی تو شاید کسی کے گھر میں نوکرانی یا زرخرید کنیز جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ شاید ایسے بچوں کو جنم دے رہی ہوتی جن کے باپوں کے ناموں کا بھی مجھے پتہ نہ ہوتا۔ وہ بڑی تیزی سے کہتی چلی گئی۔ اس نے اپنی عمر سے بڑی بات کی تھی۔ اس کا انداز گفتگو ہی اپنی عمر سے کہیں بڑی لڑکیوں والا تھا۔ معلوم نہیں بعض لوگ دنیا کے سمندر میں کودے بغیر اتنی پختگی سے بات کرنا کہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ دور افتادہ گوشوں اور بند گھروں میں بیٹھے بیٹھے زندگی کا ہر راز ان پر کیسے منکشف ہو جاتا ہے۔ شاید عقل و دانش بھی آسمانی پیغام کی طرح ہے، خود بخود اوپر سے اترتی ہے۔ اچانک وہ برہمی سے بولی، اب جاؤ گے بھی یا اس وقت تک یہیں کھڑے باتیں کرتے رہو گے جب تک وہ سب کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے یہاں سے رخصت نہیں ہو جاتے؟ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ میں نے ایک بار پھر اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ چند ہی لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام سی ان پڑھ سی دیہاتی لڑکی بہرحال نہیں تھی۔ اس کا ظاہر بے شک ایسا ہی تھا، لیکن اس کے اندر کوئی بہت مختلف روح مقید تھی۔ مومل، اس نے مستربانہ انداز میں منڈیر کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ مومل، میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اپنی جان کی بڑی حفاظت کی تھی، بڑا طویل سفر کر کے اور بڑی مصیبتیں اٹھا کر اس جان کی حفاظت کرتا یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن تمہارے کہنے پر آج اسے موت کے منہ میں پھینک کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی اجنبی کی بات مان لینے، کسی انجان ہستی کے لیے جان دینے میں بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ تم کہتی ہو تو میں زندگی کی یہ آخری لذت حاصل کرنے چلا جاتا ہوں۔
میں نے ہلکی پھلکی کلہاڑی کو ہاتھ میں تولا، پھر اپنے دل کو ٹٹولا۔ عجیب بات تھی، میں ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ اندیشے بھی رخصت ہو چکے تھے جو چند لمحے پہلے تک پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے۔ عقل و ذہن کی وہ سرگوشیاں بھی معدوم ہو چکی تھیں جو ذرا دیر پہلے تک اندازے اور تخمینے پیش کر رہی تھیں کہ جب دشمن کی تعداد اتنی ہو، اس کے پاس گنیں اتنی ہوں، وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو، اس کا موڈ ایسا ہو اور اس کی حرکات و سکنات سے اتنی مہارت جھلکتی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اب ذہن گویا سارے سوالوں، ساری دلیلوں اور نفع نقصان کی الجھنوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ گھڑی کی سوئی کی طرح میری ہی طرف گھومتی چلی گئی۔ میں نے ابھی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ وہ تیزی سے بولی، ٹھہرو۔ آواز سرگوشی سے ذرا ہی بلند تھی لیکن اس میں اضطراب بے پناہ تھا۔ میں رک گیا تو وہ قریب آ کر بولی، پہلے میں وہاں جاتی ہوں، میں بہت شور شرابہ کروں گی، رونا پیٹنا مچاؤں گی، میں سب کا دھیان، سب کی توجہ اپنی طرف کر لوں گی، پھر تم کسی طرح نظر بچا کر آنا اور صرف دلبر خان کو قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ قابو میں آ گیا تو سمجھو سب قابو میں آ گئے۔ گویا اب اس کے دل پر دماغ غالب آ گیا تھا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بالکل ہی آنکھیں بند کر کے موت کے گڑھے میں چھلانگ لگا دوں۔ وہ زندگی کا تھوڑا بہت امکان باقی رکھنے کی تدبیر کرنا چاہتی تھی۔ میں مسکرا دیا لیکن اس نے مجھے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس نے میرے جواب کا انتظار کیا۔ وہ کسی بلی کسی پھرتی سے کچی اور ناہموار سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ پھر میں نے دھڑ سے دروازہ کھول کر بگولے کی طرح اسے باہر جاتے دیکھا۔ اس کا رنگ برنگا دوپٹہ اس کے عقب میں ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں واپس منڈیر کے قریب آ گیا۔ میں نے دیکھا دلبر خان کے آدمی اس وقت زمین پر گرے ہوئے دکانداروں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے۔ جس کی جیب میں جتنی بھی رقم موجود تھی وہ نکال کر ایک جگہ جمع کرتے جا رہے تھے۔ دینوں کی نقدی تو وہ پہلے ہی چھین چکے تھے اور اس کے گلے میں بھی جو کچھ موجود تھا وہ نکال چکے تھے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے کے دوران جو نوٹ زمین پر گرے تھے انہوں نے وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھا لیے تھے۔ اس کے بعد دیواروں کو توڑا تھا اور چھپر کو آگ لگائی تھی۔ میں دنیا میں اتنے عجیب عجیب تماشے دیکھ چکا تھا کہ اب مجھے کسی بھی تماشے پر حیران ہونا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں اس منظر پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دنیا میں پیسے کے لیے چھینا جھپٹی کا ہر جگہ ایک عجیب ہی عالم تھا۔ روپے پیسے کی لوٹ مار کے جو مناظر دیکھنے میں آتے تھے اس پر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں اور دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اس میں وہ لوٹ مار بھی شامل تھی جو بندوق یا خنجر کی نوک پر نہیں کی جاتی تھی۔ ان سب مناظر کا عادی ہو جانے کے باوجود نہ جانے کیوں اب بھی کوئی منظر مجھے حیران کر دیتا تھا۔ آپ نے گنا بیلنے والی مشین تو دیکھی ہی ہوگی۔ گنے کا رس نکالنے والے اس میں گنا ایک بار، دو بار اور کبھی کبھی 3 مرتبہ بھی پیل دیتے تھے، حتیٰ کہ گنے کا بالکل ہی ملیدہ نکل جاتا تھا۔ اس کا ایک ایک قطرہ نچڑ جاتا تھا اور صرف پھوک باقی رہ جاتا تھا۔ آخر کار وہ لوگ گنے کا پیچھا چھوڑ ہی دیتے تھے، اسے بخش دیتے تھے۔ لیکن ہماری سوسائٹی غریب آدمی کا پھوک نکل جانے کے بعد بھی اسے کوئی نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہ کوئی طاقت کسی نہ کسی طریقے سے اس کی رگوں سے اس کا کوئی نہ کوئی بچا کھچا قطرہ نچوڑنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ ادھر وہ کسی ظلم کی مشین سے نکلتا ہے، ادھر اسے دوبارہ اس میں پیل دیا جاتا ہے۔ پیلنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ گنا نما انسان جب بالکل ہی پھوک رہ جائیں، جب ان میں مال و زر یا زندگی کے رس کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا تو وہ کیا کریں گے۔ شاید انہیں بھی گنے والوں کی طرح یہی اطمینان رہتا ہے کہ یہ گنا نما انسان ختم ہو جائیں گے یا کسی قابل نہیں رہیں گے تو اور انسان آ جائیں گے۔ انسان بہت سستا ہے اور دنیا میں اس کی بڑی بہتات ہے۔ دلبر خان کے آدمی ابھی ان گنوں سے راس کے بچے کچھ قطرے نچوڑ ہی رہے تھے۔ میرا مطلب ہے ابھی وہ ان کی جیبوں سے ان کی چھوٹی موٹی رقمیں نکال ہی رہے تھے کہ مومل جلتے ہوئے چھپر ریستوران کے گرد چکر کاٹ کر ایک جکڑ کی سی تیزی سے یکدم ان لوگوں کے قریب جا پہنچی۔ وہ اپنے سر پر 2 ہتھڑ مار رہی تھی، بال نوچ رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی اور ان لوگوں کو بری طرح کوس رہی تھی۔ اس کے لیے اسے اداکاری کی ضرورت نہیں تھی، ظاہر تھا اس کے حقیقی جذبات بھی اس وقت یہی تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ جب تک وہ میرے سامنے کھڑی تھی اپنے آپ پر پوری طرح قابو رکھے ہوئے تھی۔
دینو جو اس وقت تک بے جان سے انداز میں ایک طرف لڑکا پڑا تھا اٹھ بیٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آیا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے دھکیل کر واپس بھیجنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اس وقت گویا اپنے آپ میں نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دلبر خان کو کوسنے دینے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے وہاں جاتے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ دلبر خان اور اس کے سب آدمیوں کی توجہ اسی کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ خباثت بھری مسکراہٹ تو ان کے چہروں پر پہلے ہی موجود تھی، لیکن اب یہ مسکراہٹ کچھ اور معنی خیز ہو گئی تھی۔ اس کا شیطانی رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ دلبر خان ایک ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا، غالباً اس کا مخصوص انداز تھا۔ اس کے ہاتھ اس وقت خالی تھے۔ اس کی کلاشنکوف اس کے قریب ہی اس کا ایک آدمی تھامے کھڑا تھا۔ وہ گہری نظروں سے مومل کا جائزہ لیتے ہوئے پرخیال انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دینو اپنی تباہ حالی کی وجہ سے مومل کو گھر کی طرف واپس دھکیلنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ اچانک مومل کی چیخو پکار کے درمیان دلبر خان کی گنجیلی آواز ابھری، اڑے دینو، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تیرا یہ پوپٹ تو بہت بڑا ہو گیا، بڑی ٹھیک ٹھاک جوانی آئی ہے اس پر، تو کسی نے ہم کو بتایا ہی نہیں۔ لمحہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے یہ جاننا اس کا پیدائشی حق تھا اور اس خبر سے محروم رکھ کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی۔ دینو کا نیل زدہ چہرہ یکدم کچھ اور تاریک پڑ گیا۔ شاید وہ اس وقت سے ہی ڈر رہا تھا، اس کے جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ شاید گر پڑتا، مگر مومل نے اسے سہارا دے کر کچھ دور ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ روتے روتے اس نے دینو کی پیشانی اور ہاتھ چومے۔ دلبر خان اور اس کے آدمیوں کی نظریں اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ لڑکی نہیں، گویا چلتا پھرتا لالی پاپ تھی جو بہت سے ندیدے بچوں کے درمیان چکرا رہی تھی۔ دینو کو بٹھا کر اچانک ہی وہ بفری ہوئی شیرنی کی طرح پلٹی اور دلبر خان پر جھپٹی۔ اس کے آدمیوں کی کلاشنکوفوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، لیکن کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلبر خان نے اس کی کلائی پکڑ لی، یوں اس نے صرف ایک ہاتھ سے اسے روک لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے دلبر خان کا منہ نوچنا چاہا تو اس نے اس کی دوسری کلائی بھی پکڑ لی اور اسے کسی گڑیا کی طرح گھما کر یوں قابو میں کر لیا کہ اب اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور خجالت سے لال ببوکا ہو رہا تھا، مگر اس سرخی پر اس کی رنگت کے سانبلے پن کا ہلکا سا دھواں چھایا ہوا تھا۔ شکار اس وقت درندے کے قابو میں تھا، فاختہ عقاب کے پنجوں میں تھی۔ دینو کے لیے یہ نظارہ ناقابل برداشت تھا اور کچھ کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، شاید وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ ممکن تھا دل ہی دل میں مومل کو کوس بھی رہا ہو کہ آخر وہ اس جھگڑے میں کیوں گھسی آئی تھی۔ دلبر خان کے آدمیوں نے مومل کو یوں اس کی گرفت میں دیکھ کر ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا۔ فضا مرتعش ہو کر رہ گئی۔ مومل یقیناً ایک نرم و نازک سی لڑکی تھی۔ وہ جوڈو کراٹے یا اس طرح کے کسی اور ہنر سے یقیناً واقف نہیں تھی کہ اس وقت اپنے آپ کو چھڑا بھی لیتی اور دو چار کی ہڈیاں پسلیاں بھی سینک دیتی، لیکن یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہوتا جب اتنی کلاشنکوفوں کا رخ اس کی طرف نہ ہوتا۔ اتنی کلاشنکوفوں کے سامنے تو مارشل آرٹس کا بڑے سے بڑا ماہر بھی صرف فلموں میں ہی کشتوں کو پشتے لگا سکتا تھا۔ اس صورتحال میں تو صرف کوئی حکمت عملی، کوئی تدبیر ہی کچھ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ سب سے زیادہ بری چیز اس وقت مجھے چھپر ریستوران کا محل وقوع محسوس ہو رہا تھا، جو عام حالات میں یقیناً اس کی خوبی رہی ہوگی، یعنی اس کے چاروں طرف کھلی جگہ تھی، گاہک وہاں بیٹھ کر چاروں طرف سے ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، لیکن میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی چیز کی آڑ لیتے ہوئے ان لوگوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ارد گرد صرف چند درخت تھے جو تھوڑے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ سب سے بڑی آڑ خود چھپر ریستوران کا ملبہ تھا، جس کے بلائی حصے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چھپر کا گھاس پھوس تو جل چکا تھا، اب صرف بلیاں جل رہی تھیں۔ دلبر خان گویا مومل کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، یہ تو بڑا اچھا چوزا ہے۔ اڑے دینوں، کیٹی کی ساری عورتیں لڑکیاں زمینوں پر کام کرتی ہیں، تو نے اس کو کیوں پردے میں چھپا رکھا ہے؟ دینو نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے دلبر خان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ بدستور منہ پھیرے بیٹھا رہا اور اس کا جسم ہولے ہولے جھٹکے سے کھاتا رہا۔ دلبر خان نے اپنے ایک آدمی کو
اشارہ کیا، اوے آچر اس کو گاڑی میں ڈال، ہم تو اس کو بھول ہی گئے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، یہ چوزا اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اوپر سے اس کا یہ جھوٹ موٹ کا باپ ہمارے خلاف بغاوت پھیلا رہا ہے، لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، اب ذرا اس کو پکا قسم کا سبق دینا پڑے گا، آئندہ ادھر رہے گا تو سر جھکا کر رہے گا۔ دینو نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، اس نے اس کی منت سماجت کی بھی کوشش نہیں کی، وہ اب قطعی طور پر ایک ایسا شخص معلوم ہو رہا تھا جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، شاید دنیا کی ہر اچھائی سے اس کا یقین اٹھ چکا تھا، ایسا لگتا تھا اس وقت وہ دل ہی دل میں اپنے مر جانے کی دعا کر رہا تھا۔ جس شخص کو آچر کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا وہ درمیانے قد کا مگر خونخوار سی صورت والا تھا، سفید پگڑی کے نیچے اس کی سیاہ داڑھی خوب چمک رہی تھی، غالباً اس پر تیل چپڑ کر خوب کنگھی کی گئی تھی۔ وہ اپنی کلاشن کو کندھے پر لٹکا کر آگے بڑھا، اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے تاکہ مومل کو دلبر خان کی گرفت سے اپنی گرفت میں منتقل کر سکے۔ مومل ہوا میں لاتیں چلا رہی تھی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پرانے شکاری تھے، مومل جیسی نازک اور ناتوان لڑکی کا تڑپنا مچلنا اور بال کھانا شاید ان کے لیے زیادہ لطف اندوز ہونے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ مومل نے اس وقت صرف ایک لمحے کے لیے منڈیر کی طرف دیکھا، لیکن اس ایک لمحے میں اتنی دور سے بھی نہایت آسانی سے اس کی آنکھوں میں اس کی سوچ کا پیغام پڑ سکتا تھا، وہ یقیناً یہی کہنا چاہ رہی تھی، دے گئے نہ دھوکہ، آخر نہیں آئے ہماری مدد کے لیے، ڈر گئے بزدل کہیں کے۔ وہ یہ سوچنے میں حق بجانب تھی، وہ نہیں جان سکتی تھی کہ ان چند لمحوں میں میرے ذہن میں کیسی آندیاں چلتی رہی تھیں، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس نے میرے حواس پر کیسا غضب ڈایا تھا۔ وہ نہیں جان سکتی تھی کہ میں نے یہ چند لمحے ضائع نہیں کیے تھے، میں نے اس مقام کے چپے چپے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا، کون سی چیز کہاں تھی، کن کن چیزوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کون کہاں کھڑا تھا۔ کسی کی طرف سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی، کسی صورت حال میں کس طرف سے کیا رد عمل ظاہر ہونے کا امکان تھا، ان تمام پہلوؤں کا جائزہ میں نے اچھی طرح لے لیا تھا۔ میں تنہا تھا، غیر مسلح تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اندھا دھند منہ اٹھا کر جاؤں اور کسی ساگ آوارہ کی طرح ان کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ جان دینی ہی تھی تو اپنے مقصد میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی۔ میری جان دینے سے بھی ان مظلوموں کو ظلم سے نجات تو شاید نہیں مل سکتی تھی، لیکن ظالموں کو بھی تھوڑا سا احساس زیاں ہو جاتا تو یہ بھی میری چھوٹی سی کامیابی ہی ہوتی۔ میرے حرکت میں آنے کا لمحہ آ چکا تھا، کلہاڑی ہاتھ میں لیے میں تیزی سے گھوما اور آندھی اور طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کر پلک جھپکتے میں دروازے سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں میرے اندر جیسے کوئی اور ہی روح سما گئی تھی، رگوں پہ میں بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ چھت پر سے میں نے دلبر خان کو اپنے ساتھیوں سے ذرا دور ہٹ کر ایک درخت کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، وہ غالباً سائے میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس وقت تک اس نے اپنے ساتھی سے اپنی کلاشن کو بھی واپس نہیں لی تھی، اسے اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے سامنے تو کچلے مسلے اور شکستہ حال انسانوں کا ایک چھوٹا سا انبار تھا جو اس کے ساتھیوں کے گھیرے میں ہلنے جلنے کی بھی جرت نہیں کر رہے تھے۔ دلبر خان کے ساتھی خواہ مخواہ ان بیچاروں پر کلاشن کوفے تانے کھڑے تھے، بندوقوں رائفلوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ان بیچاروں کے لیے تو دلبر خان اور اس کے ساتھیوں کی دہشت ہی بہت تھی۔ میں درخت کے عقب میں صرف ایک ثانیے کے لیے رکا، وہ درخت چھپر کے دوسری طرف تھا جس کی طرف میں نے دلبر خان کو بڑھتے دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ادھر وہ درخت کے نیچے پہنچے اور ادھر میں اس کے سر پر پہنچوں، اور اس سے پہلے مجھے راستے میں ایک شخص کی کلاشن کوف بھی چھیننی تھی جسے میں پہلے ہی تاڑ چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ذرا پیچھے تباہ شدہ چھپر ریستوران کے ایک کونے کے قریب کھڑا تھا، اس نے اپنی کلاشن کو بھی ذرا ڈھیلے ڈالے انداز میں ایک ہاتھ پہ پکڑی ہوئی تھی۔ ویسے وہ سب ہی اب پہلے جیسے مستعد اور وحشت زدہ نظر نہیں آ رہے تھے، غالباً انہیں اطمینان ہو چکا تھا کہ وہاں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں تھا۔ کسی پر حملے کرنے کی بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب اسے حملے
کی توقع نہ رہی ہو۔ ویسے بھی جب سے مومل ان کے درمیان پہنچی تھی ان کا دھیان بٹ چکا تھا، اس میں شک نہیں تھا کہ مومل نے جو تجویز پیش کی تھی اس پر عمل کر کے دکھایا تھا اور میری مداخلت کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا، لیکن وہ یقیناً یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے مداخلت میں تاخیر کر دی تھی، جبکہ میرے خیال میں چند لمحے مزید انتظار کر لینا زیادہ سود مند ثابت ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہوئے آدمیوں کی ترتیب ذرا بدل گئی تھی۔ درخت کی اوٹ سے نکل کر میں تقریباً چوپائے ہی کی طرح دوڑتا چھپر ریستوران کے کونے پر پہنچا۔ ملبے کے اوپر ابھی تک شعلے پھڑ پھڑا رہے تھے اور دھواں بلند ہو رہا تھا، لیکن نہ تو شعلے زیادہ اونچے تھے اور نہ ہی دھواں زیادہ کثیف تھا۔ کونے کے دوسری طرف میرا شکار کھڑا تھا، لیکن اگر میں کونے کے گرد چکر کاٹ کر جاتا تو اس تک پہنچنے سے پہلے کسی کی نظر میں آ سکتا تھا۔ میں نے ذرا سا سر اونچا کر کے ملبے کے دوسری طرف دیکھا، میرا شکار بھی اپنی جگہ سے ہلنے ہی لگا تھا۔ میں جب چھت پر تھا تب ہی اس جگہ سے اپنے شکار تک کا فاصلہ نظروں ہی نظروں میں ناپ چکا تھا۔